میں ذرا فراست صاحب کی طرف چلوں. فراست صاحب جماعت اسلامی سے ہیں اور میں ان سے پوچھ لوں. بڑی دیر سے میں ان کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ آپ کی نوک جھوک شروع ہو جاتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ادھر جناب فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں مزمل صاحب کہ جناب میں لڑائی نہیں کروں گا، تو لیکن پھر بھی جاری ہو جاتا ہے کام. اچھا، میں فراست صاحب آپ سے ایک گزارش یہ کرنا تھا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے آئل اینڈ گیس کا بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں لیویز ہوتے ہیں اور ٹیکسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر. اب لیویز اور ٹیکسز جو ہے اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے، لیویز یا ٹیکسز، جو حکومت جو ہے چھوڑ سکتی ہے اس وقت تو قیمتیں کم ہو جائے پیٹرول کی؟ پہلے تو یہ ایجوکیٹ کر دیں. اچھا، دیکھیں بائی ڈیفینیشن ٹیکسز اور لیویز کے اندر فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز اس میں آپ کوئی چینج کرتے ہیں، اٹ ہیز ٹو بی تھرو دی پارلیمنٹ. ٹھیک ٹھیک. کہ پارلیمنٹ کے اندر اپروول ہو اور وہ پروسیس کے تھرو آنا پڑتا ہے. اسی لیے لیویز کے اندر کیونکہ ذرا تھوڑا سا ان کے پاس کوشچن ہوتا ہے کہ جی ہم خود کر لیں، ڈسکریشنری ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی. لیکن لیویز کے بارے میں بھی یہ دیکھیں نا، لیویز کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ لیوی کسی خاص پرپس کے لیے لگائی جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ہمارے ہاں اس ڈیفینیشن کو فالو نہیں کیا جاتا. اچھا. لیوی آپ پیٹرولیم کی لے لیں، اس کو ڈیولپمنٹ میں استعمال کر لیں، یا آئی ڈونٹ نو طیارہ خریدنے میں استعمال کر لیں، یا کوئی گاڑی خریدنے میں استعمال کر لیں، نو بڈی آسک، وہ جنرل فنڈ میں چلا جاتا ہے نا. ٹھیک. تو اس کو اس طریقے سے یوز نہیں ہوتی. لیکن اس کو بہت تیزی سے آگے پیچھے یہ کرتے رہتے ہیں، جس طرح ابھی کیا انہوں نے 458 پہ لے گئے، پھر اس کو کم کر دیا. اٹ ڈزنٹ ہیپن ود ٹیکسز. ٹیکسز کو پراپر چینل سے وہ کرنا پڑتا ہے تھرو پارلیمنٹ. جی تھرو پارلیمنٹ. آئیڈیلی اٹ شوڈ بی تھرو دیٹ. ٹھیک. جی تو یہ تو فرق ہو گیا. ابھی آپ کے خیال میں اس سچویشن میں جی جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک تھوڑا سا آپ لوگوں کا ایک ایشو یہ تھا، حافظ صاحب جب آئے تھے اسلام آباد آئے تھے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا، قیمتوں کا مسئلہ تھا، تو اس وقت ایٹ دا نیک آف دا مومنٹ حافظ صاحب چلے گئے، لیکن ویری نیکسٹ ڈے قیمتیں بڑھ گئی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا، بڑا اچھا پروٹیسٹ کیا جماعت اسلامی نے، بہت اچھا رسپانس بھی ملا. آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، آپ کے پاس آپ کے بہت لوگ حامی بھی ہیں، لیکن وہ ایز سچ جو ساری ایکسرسائز تھی دیٹ وینٹ فیوٹائل. سو وہ سمجھا دیں، کیونکہ ایک مرتبہ پھر آپ نے کہا ہے کہ وی ول گو فار لائک شٹر ڈاؤن اینڈ آل دو اسٹف. تو وہ ایکسرسائز پھر کہ آخر میں جا کے میچور ہونے سے پہلے ہی فزل آؤٹ تو نہیں کر دے گی، نمبر 1. نمبر 2، مجھے یہ بتائیں اس وقت کے حساب سے اگر ابھی دیکھا جائے ایز آف ناؤ، کون سی چیزیں ایسی ہیں، لیویز ہیں یا پارلیمنٹ کے تھرو ٹیکسز میں کمی لائی جا سکتی ہے تاکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں؟ حکومت کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ سچویشن آپ کے سامنے، مڈل ایسٹ کی سچویشن، دنیا کی سچویشن آپ کے سامنے، نیبرہڈ میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. رائٹ. میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں. پہلے والے سوال کا دیتا ہوں کیونکہ اب تھوڑا ہسٹوریکل اس میں چلے گئے، تو ایک تھوڑی سی کریکشن میں کر دوں کہ یہ جو یہاں پہ دھرنا دیا تھا 14 روزہ، اس کے بعد پھر ہمارے، کیونکہ آئی واز پارٹ آف دیٹ نیگوسیشن ٹیم، تو ہماری حکومت کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں، ایک ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. تو وہ اٹ واز ناٹ لائک اے کال آف وداؤٹ اینی گین. وہ میں بتاؤں گا کہ گین کیا ہوا. ہاں میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. اچھا، یہ تو ایک بات ہوگی. دوسرا وہ بھی کریکشن کر دوں کہ اس کے فوراً بعد قیمت بڑھ گئی. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. وہ ایک ان کے سسٹم کے اندر ایک چیز تھی جو کہ آلریڈی ان پروسیس تھی، وہ اس وقت آ گئی، اس لیے لوگوں نے اس کو پولیٹیکل وہ بنا دیا کہ جی انہوں نے ابھی وہ کیا اور ابھی بڑھ گئی. اس کا کسی سے زیادہ لنک نہیں تھا. لنک اس بات کے ساتھ تھا، سسٹم کو ہی کریکٹ کرنے کے لیے. ہاں لیکن ایک پروسیس ہوتا ہے نا، وہ پروسیس میں وہ چیز تھی، وہ اس وقت ہونی تھی. وہ خیر، اصل بات یہ ہے کہ آئی واز ایز آئی سیڈ آئی واز انوالو. لغاری صاحب بھی وہاں ہوتے تھے، پاور کے منسٹر جو تھے. ہم کہتے تھے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. آئی ول کم بیک ٹو یو آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں. تو فرسٹ جو ان کا وہ تھا نا، وہ تھا ری نیگوشیشن، اٹ آؤٹ آف کوشچن، ہم کر ہی نہیں سکتے، تو ہمیں عدالت میں لے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہم کو کہتے ہیں نو، اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جب ری نیگوشیشن پہ آتے ہیں تو میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں. لیکن آہستہ آہستہ بیکاز وی کیپٹ دا پریشر آن، ہم نے دھرنا تو کال آف کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم پروٹیسٹ کرتے رہے. اور ان سے نقوی صاحب کے ساتھ، بیکاز ہی واز دی مین کوآرڈینیٹنگ ود اس، تو ہماری طرف سے جو تھی لیاقت ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی. اور وہ پھر ہم اپنے مطالبات جو دہراتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اگین اف یو ناٹ. دیکھیں کم، بہت کم ہوا، لیکن ہوا ضرور. جو بجلی کے بلوں کے اندر کمی آئی وہ آئی ہے. پہلے تو نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے، پھر دے نیگوشیٹڈ ود سم آئی پی پیز، ایٹ لیسٹ سم. یہ بہت کم ہوا، لیکن اس کا میجر چنک جو ہے ابھی باقی ہے، اور وہ نہیں کر پائے. تو یو آر رائٹ کہ ہمارے پورے مطالبات منظور نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کا کچھ فائدہ ہوا. اسی طرح
جیسے کل والے اس کے اندر ہوا کہ کل حافظ صاحب نے جو ایک کال دی تھی احتجاج کی, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم وی ول کال اے نیشن وائڈ اسٹرائک اف گورنمنٹ ڈو ناٹ بیک ڈاؤن فرام واٹ دے ہیو ڈن. ٹھیک. اور ہمارے بڑے بڑے ایکسپرٹس اور بڑے بڑے سیاستدان وہ کل ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو کہ جی ٹھیک ہے 558, پھر بیک ڈاؤن کر گئے اور وہ بہرحال 80 روپیز انہوں نے اس کو کم کر دی. لیکن اسٹل دیر از سبسٹینشیل اماؤنٹ جو کہ لیوی کے اندر. پہلے تو دیکھیں گورنمنٹس کیا کر رہے ہیں دنیا میں. اسپین نے اپنی جو لیوی تھی وہ ختم کر دی اس ٹائم پہ. ہم جو ہے اس کو پھر ابھی بھی 57 روپیز کا گیپ ہے جو کہ انہوں نے کم کرنا ہے اس کے اندر, جو ابھی ریسنٹلی بڑھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو 80 کم کر لیا, ابھی 57. آپ کیوں لگا رہے ہیں لیوی, مجھے یہ بتائیے. واٹ از دا ریزن؟ دا اونلی ریزن آئی کین تھنک از IMF کا پریشر ہے. IMF نے کہا کہ آپ نے لگانی پڑے گی یہ لیوی, کیونکہ ان کو تو بہت دیر سے وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے جو ہوتا ہے نا, جو لوٹ مچی ہوئی ہے, تو چلو میں بھی اپنا کام کرا لوں. ان کو اسکلفل نیگوسیشن کرنی چاہیے IMF سے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو ابھی مطلب ایمرجنسی دیکھیں, جو وہ لغائی صاحب کہتے ہیں نا رینیگوشیشن نہیں ہو سکتا, ہم اس وقت بھی ان کو یہ سمجھاتے تھے ہوتا ہے دنیا کے اندر, اور خاص طور پہ جو ڈیسپریٹ جو ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں پیپرز لکھے ہیں لوگوں نے کہ سب سے زیادہ معاہدے جو رینیگوشیٹ ہوئے ہیں وہ اباؤٹ کووڈ کا جو ٹائم تھا ایمرجنسی کا, اس میں ہوئے تھے. تو دس از اندر ایمرجنسی, یوز دیٹ ٹو رینیگوشیٹ ود ہوم. آپ نے IMF کو کنونس کرنا ہے کہ جی ہم یہ نہیں لگا سکتے, لوگ مر جائیں گے. 40% لوگ پاورٹی کے نیچے, کھانے پینے کے مسائل ہوئے ہیں لوگوں کے. ٹھیک ہے, آپ IMF سے بات کریں, اس کے بعد آپ بات کریں IPP سے, گو بیک ٹو دی IPP سے, ناؤ ٹاک ٹو دیم کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہے, ہم آپ کو ایسے ٹیک اور پے کے اوپر نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو نیگوشیٹ all those agreements regardless, کیونکہ ایمرجنسی سچویشن میں ہو جاتا ہے. تیسرے ایک اور چیز آپ نے کرنی ہے جو آپ نے ری گیسیفیکیشن والوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, وہ بھی یہ ہے کہ یوز اور پے. آپ آپ کی گیس نہیں آ رہی قطر سے, اسٹل یو ہیو ٹو پے دیم, کیونکہ آپ نے معاہدے ایسے کیے ہوئے, اس کے اندر کوئی فورس میجور کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے تھا, اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے تھی جس کو آپ لیوریج کر کے اپنے آپ کو ایمرجنسی سچویشن میں سیو کر سکتے. آئی اپریشیٹ دی انرجی منسٹر یہ جو علی ملک صاحب ہیں, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو رینیگوشیٹ. کم سے کم لغائی صاحب کی طرح انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریگولیشن کرنا پڑے گا ری گیسیفیکیشن. تو یہ دیز آر دی 3 تھنگ, رینیگوشیٹ اینڈ رینیگوشیٹ. پھر آپ بڑے چنک کو اپنے جو ہے نا جو سیو کر سکیں گے کہ جو آپ نے معاہدے. اب یہ سب باتیں تو ہیں کہ جی ہم نے مینیج بہت اچھا کر لیا, لیکن واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ ان دی پاسٹ 20-30 ایئرس, یہ سارا جو اسی کا ہے نا, جو ہمارے اوپر گرا ہے وہ ایسے ہی گرا ہے نا کہ جو اچھے جو نارمل سچویشن ہوتی ہے, ایزی ٹائمز ہو سکتے ہیں, اس میں آپ اچھے ڈیسیجن آرام سے لے سکتے ہیں پلاننگ کے مطابق. لیکن جب ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے پھر آپ پینک ہو جاتے ہیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, ایک دن بڑھا دیں, ایک دن کم کر لیں. تو دے ہیو ناٹ ڈن دیٹ اوور دی ایئرس.